اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت حوا کی موت کا واقعہ۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی اور اضطراب کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالی نے اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت اور اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ حق تعالی نے بی بی حوا کے قلب میں خوبصورتی اور خوبصیرتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تب حضرت الہی سے آواز آئی کہ اے آدم خبردار اسے مت چھوؤ، بے نکاح یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت فرمائی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس بھٹکنے سے منع کر دیا اور اس کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا، ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ خداوند تعالی آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھائے گا اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ خدا تعالی نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کی اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی اریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ زاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لانے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہوا۔ حضرت
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने अपनी औलाद को अल्लाह की अताअत और दीन हक पर कारबंद रहने की तालीम दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया और फरिश्ते घर में दाखिल हुए तो आप समझ गए। अपनी अहलिया हजरत हवा अलैहिस्सलाम और अपने बच्चों से फरमाया कि तुम सब मुझे तन्हा छोड़ दो। इसके बाद आप अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ हो गए। फरिश्तों ने रूह कब्ज की, फिर गुस्ल देकर कफन दिया, खुशबू लगाई, गड़ा खोद कर कब्र बनाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आमतौर पर तारीखी कुतुब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 साल बयान की गई है। हजरत आदम को जिब्ले अबू कबीस की गार में दफन किया गया है। जिब्ले अबू कबीस इस दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है जिसके दामन में काबतुल्लाह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत बीबी हवा बीमार हो गयी। जब हजरत हवा बीमार हुई तो आपके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब हमारी वालिदा के जुदा होने का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि उस वक्त बीमारियों का वजूद न था। खैर 10 दिन हजरत हवा इसी हालत में रहीं और इंतहाई कमजोरी हो गई, यहाँ तक कि आप बिस्तर पर लेट गईं और चलने फिरने से भी कासर हो गईं। आपकी तमाम औलाद आपके बिस्तर के गिर्द जमा हो गई। फिर हजरत हवा ने सबको बाहर निकाल दिया और तभी मालिकुल मौत हाजिर हुए। आपकी रूह मुबारक कब्ज कर ली गई। आपको जन्नती हूरों ने गुस्ल दिया और आपका जनाजा आपके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। जनाजे के बाद हजरत हवा को हजरत आदम के पहलू में जिब्ले अबू कबीस में ही दफन किया गया। जज़ाकल्लाह।